بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا عنوان ہے اسلامک اکنامکس اینڈ فائنانس، یعنی اسلامی اقتصادی نظام اور تمویلی نظام، مالیاتی نظام۔ ہماری اس پریزنٹیشن کے اندر درج ذیل چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اکنامک فلاسفی آف اسلام، دوسرے نمبر پر آبجیکٹیوز آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان اسلام، تیسری کمرشل ٹرانزیکشنز ان اسلام، چوتھے ربا، پانچویں تھیوریٹیکل کمپیریزن آف کنونشنل اینڈ اسلامک بینکنگ، اور آخر میں اسلامک موڈس آف فائنانسنگ اینڈ دیئر اپلیکیشن۔ یعنی کہ سب سے پہلی تو یہ بات ذکر کی جائے گی کہ اسلام میں اکانومی یا اقتصادیات کی کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا فلسفی ہے، تو اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں رائج مختلف قسم کی فلسفے جاری و ساری رہے ہیں مختلف ادوار میں، جیسے سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم۔ تو اسلام کیا کہتا ہے ان نظریات کے بارے میں، اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ دوسرے یہ کہ اسلام کا نظام تقسیم دولت کیا ہے، اسلام کی دولت، اسلام میں دولت کس طریقے سے تقسیم ہونی چاہیے، کیا تمام لوگ بالکل امیر ہو جائیں، کیا تمام لوگ بالکل برابر سرابر ہو جائیں ہر لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے۔ تو اسلام کا کیا فلسفہ ہے اس سلسلے میں، اسلام کا نظام تقسیم دولت کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اسلام میں جو کمرشل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو تجارت ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا وقعت ہے، کیا حیثیت ہے، اسلام اس پر کتنا زور دیتا ہے، اس کے اوپر کتنی زیادہ فضائل آئے ہیں، یا یہ چیز کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم چیز جو کہ ربا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو دو مختلف قسم کی بینکنگ سسٹم رائج ہیں، اسلامی بینکاری اور جو نارمل کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے، ان کے درمیان کیا فرق ہے، اور اگر اسلامی نظام بینکاری کو اپنایا جائے تو کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے تمویل یا فائنانسنگ، یا کسی کو فائنانسنگ پرووائڈ کرنا، یہ کس طریقے سے کیا جائے گا، یہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہمیں پورا ضابطۂ حیات مہیا کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ راہبوں کی طرح انسان دنیا کو ترک کر کے نہ تو شادی کرے، نہ تجارت کرے، نہ کوئی اور اس قسم کے کام کرے، بلکہ جنگل میں چلے جائے اور صرف عبادت کرتا رہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے جس کو کہا گیا کہ اس کو اپناؤ۔
وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو گویا کہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو رسول دیں اس کو لو، اور جو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو بہت ساری چیزیں جو شریعت کی قرآن کریم میں ذکر نہیں کی جاتی یا ان کی تفصیل ذکر نہیں کی جاتی، تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنایا گیا کہ تاکہ وہ تعلیم دیں اور لوگوں کو سکھلائیں کہ کس طریقے سے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ہے اور قرآن پاک کے اخلاق کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی قرآن ہے، یعنی گویا کہ آپ قرآن پاک کا عملی نمونہ ہیں۔ یعنی کہ جو شریعت، یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے ہیں، اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ تو یہ در حقیقت ایک بنیادی بات ہے جو کہ اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ کہہ دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، یعنی کہ دنیا کو ترک کر کے اور جنگل وغیرہ میں نکل جائے اور کوئی صرف اور صرف عبادت کرے، زندگی عام آدمیوں کی طرح گزر بسر نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، کسب معاش بھی کیا، اور عبادتیں بھی کی، اور گھر والوں کے ساتھ معاشرت اور حسن سلوک بھی کیا، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ان سب کے حقوق بھی ادا کیے، اور ساتھ ساتھ آپ حقوق حاکم بھی تھے، آپ نبی بھی تھے، آپ نے اپنے گھر کے گھریلو کام بھی سر انجام دیے، اور لوگوں کو تجارت کے طریقے بھی بتلائے، معاملات کے طریقے بھی بتلائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تاکہ انسان کو وہ اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے، اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، تجارت کرنے، کسب معاش، سونے، تمام چیزوں میں اگر وہ سنت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرے تو اس صورت کے اندر وہ سب ثواب بن جائے گا، ہماری تجارت بھی ثواب بن جائے گی۔ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ نیک اور سچا تاجر اس کا حشر قیامت کے روز انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ طلب کسب الحلال فریضۃ من بعض الفرائض، کہ حلال روزی کمانا یہ فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت و تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا پیسہ کمانا یہ کوئی ناجائز کام نہیں، بلکہ ایک جائز اور بہت ہی ایک فضیلت کی بات بن جاتی ہے اگر اچھی نیت سے ہو۔ لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تقوی کے ساتھ مالداری حاصل کرتا ہے تو اس مالداری میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور تقوی کے ساتھ کا مطلب یہ کہ شریعت کے جو طریقے ہیں حلال کمانے کے ان کو اختیار کرے، اور جہاں جہاں پر پیسے خرچ کرنے ہیں، جو مستحقین ہیں، جو خواہ مستحقین زکوٰۃ ہوں یا مستحقین صدقہ ہوں، ان کو صدقہ خیرات کرے، اور اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، تو اس صورت کے اندر وہ سارے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ
کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا ہے تو ایسے آدمی کے لیے مالداری نقصان دہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے لیکن ربا کو حرام قرار دیا۔ ربا سے بچنا چاہیے، جس کی ہم انشاءاللہ آگے آپ کو تفصیل بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا ایک غلط کانسیپٹ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ پیسوں کی سیونگ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی آئی ہیں اور احادیث بھی آئی ہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح بند مت کرو کہ گویا کہ کسی کو کوئی چیز صدقہ خیرات نہ کرو، اور نہ ہی اتنا زیادہ کھول دو کہ سارا مالی خرچ کر ڈالو اور پھر جو ہے ذلیل ہو کر اور یا لوگوں کی ملامتوں کے اندر ملامتیں لیتے ہوئے اور ایک درد کے عالم میں بیٹھ جاؤ اور حسرت میں بیٹھ جاؤ، فتقعد ملوما محسورا، کہ اس طریقے سے بیٹھ جاؤ کہ لوگ تمہیں ملامت کریں اور تم حسرت کے اندر رہ رہے ہو۔ اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہارے ورثاء اس حال میں ہوں کہ وہ مالدار ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے اس صورت کے مقابلے میں کہ جب تمہارا انتقال ہو تو تمہارے ورثاء کسی دوسرے لوگوں کے محتاج اور دستنگر ہوں اور لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی رقم کو پس انداز اور سیونگ اور بچت ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اس کے جو بچے ہیں وہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر انسان یہ نیت کرے کہ میں دینے والا بنوں اور لینے والا نہ بنوں، کبھی مانگوں نہ کسی سے، تو حدیث میں اس کی بھی فضیلت آئی ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان یہ نیت کرے کہ میں صدقہ خیرات کروں گا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا، ينفقون فی السراء والضراء، ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا، غریبوں کو دوں گا، تو اس نیت سے انسان تجارت کرتا ہے تو در حقیقت کی بہت ثواب کی بات ہے، اور اس سے انسان کو سکون بھی رہتا ہے اور انسان عبادت کے اندر بھی پرسکون طریقے سے عبادت کرتا ہے، لیکن بشرطے کہ یہ تمام چیزیں حلال طریقے سے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ پیسوں کو اگر انسان بچت کرے لیکن کہیں انویسٹ نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انویسٹمنٹ کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اپنی انویسٹمنٹ کو عقل مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ڈائیورسیفائیڈ ہونی چاہیے۔ ایسی جگہ پیسے مت لگائے سارے کے سارے یا اکثر یا بہت بڑی تعداد میں کہ جو مکمل رسکی ٹرانزیکشن ہوں، جن کا کوئی پتہ نہ ہو کہ ہمیں فائدہ ہوگا یا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک رسک کے اوپر پیسے لگانا یہ ایک سٹے کی طرح ہے، تو اس سے اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ لیکن اگر انسان احتیاط کے ساتھ تجارت کرے اور انویسٹمنٹ کرے تو یہ جائز ہے، بلکہ اس کی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث جو میں نے یہاں پر ذکر کی ہے وہ یہ ہے، جو کہ یتیموں کے بارے میں بھی آئی ہے اور بیواؤں کے بارے میں بھی آئی ہے، کہ الا من ولی یتیما فلہ مال
فَلْيَتَّجِرْ فِي مَالِهِ لِكَيْ لَا تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ، یعنی کہ تم میں سے کوئی اگر آدمی اگر کسی یتیم کا نگہبان بن گیا، اس کا ولی بن گیا، تو اسے چاہیے کہ اس کے مال کو کسی تجارت میں لگائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہر سال صدقات اور زکوٰۃ ادا کر کر کے اس کا مال کم ہو جائے۔ یعنی کہ اگر وہ سارا زکوٰۃ اگر اسے کہیں لگا ہوا نہیں ہوگا، تو اس صورت کے اندر اگر اسی میں سے زکوٰۃ نکالے گا اور کوئی اور تجارت اور محنت نہیں کرے گا تو وہ یقیناً کم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ listen, whoever becomes a guardian of an orphan who owns some wealth, he should use it in trade and not leave it unutilized in order to be consumed by sadaqah. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ at another occasion he said, an honest and trustworthy trader on the day of judgment will be amongst the prophets and siddiqeen and martyrs. اور ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرکت کرنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ شرکت کرنے والوں کے ساتھ پارٹنر بن جاتا ہے اور اپنی دستگیری فرماتا ہے جب تک کہ وہ اس پر خیانت نہ کرے۔ انا ثالث الشرکاء ما لم یکن احدہما ید اللہ علی الشرکاء ما لم یکن احدہما، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ پارٹنر بھی بن جاتا ہے اور اس کی دستگیری بھی کرتا ہے، بشرطے کہ آپس میں وہ خیانت نہ کرے۔ اس کے برخلاف اگر حلال طریقے سے روزی نہ کمائی گئی ہو تو اس کا بھی بہت گناہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ دی باڈی وچ از nourished by non-pure sources is bound to hell fire، کہ جسم کا جو حصہ کسی حرام غذا سے پرورش پایا ہو وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ آن دی ڈے آف ججمنٹ a person will not be moved from the place where he stands until he is asked about the sources of his income and the ways he spent it. یہ قیامت کے روز اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اسی طریقے سے پیوریفائنگ آف دی سورس آف ونس نرشمنٹ از ون آف دی امپورٹنٹ ریزنس فار دی ایکسیپٹنس آف سپلیکیشنز بائی اللہ۔ لوگ بہت سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا کیسے قبول ہو کہ ان کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا اور پہننا بھی حرام کا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر حرام غذا سے اگر انسان کوئی کمائی کر رہا ہو تو الحمد للہ اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں اکنامک ایکٹیویٹیز کا کیا تصور ہے، کیا یہ ضروری ہیں یا ضروری نہیں ہیں۔ تو میں نے جیسے کہ آپ کو ارشاد پہلے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ نہیں ہے کہ اسلام تجارت نہ کرو، بلکہ تجارت کرنا بعض اوقات فرض ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ من بعض الفرائض، اور بعض اوقات اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اگر امانت اور صداقت کے ساتھ تجارت کی جائے اور شرکت کی جائے۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا جو مقصود اصلی ہے یا بنیادی مقصود ہے زندگی کا، وہ در حقیقت پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس عبادت کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اندر ہیں کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ سب چیزیں انسان کی بالکل صحیح ہوں اور سنت کے مطابق ہوں۔ تو اس صورت کے اندر انسان کے لیے جو مقصود ہے اصلی ہے
وہ ہے عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہونا۔ باقی جو اس کے بعد جو اس فریضے کے بعد جو دوسرا فریضہ ہے وہ ہے تجارت کرنا یا طلب کسب حلال۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ طلب کسب حلالی فریضۃ من بعد الفرائض۔ تو یہ کہہ دیا گیا کہ اکنامک ایکٹیویٹی از ناٹ دا بیسک پرابلم اینڈ دیئر فور اکنامک پروگریس از ناٹ دی بی آل اینڈ آل آف ہیومن ایگزسٹنس۔ یہ تو مادہ پرستانہ سوچ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ صرف اور صرف مجھے پیسہ کمانا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا یا خوشنودی مقصود اصلی نہیں ہے۔ یہ تو مادہ پرستوں کی اور کافروں کی سوچ ہے۔ مسلمان تاجر تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتا ہے اور اسی کی خاطر عبادت بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے اور تمام معاملات و معاشرت وغیرہ سب کرتا ہے۔ ویلتھ ان all its possible form is created by اللہ۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ یہ یاد رہے کہ جتنی بھی دولت ہے یہ دولت ہماری پیدا کردہ نہیں، یعنی گویا کہ ہم محنت تو کر سکتے ہیں اور کسی چیز کے لیے بیج تو ڈال سکتے ہیں، فاؤنڈیشن تو ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس بیج کو ثمر آور کرنا، بار آور کرنا اور اس کو کامیابی عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو گویا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی انسان کے مال کی پیدا کرنے کا بنیادی سبب ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ نصرت اور برکت نہیں ہوتی۔ یہ مال سارا خرچ ہو جاتا ہے، یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خوب برکت دے دیتے ہیں۔ تو در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کریشن ہوتی ہے، چنانچہ اس کا قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ کیا تم نے یہ دیکھا کہ جو تم لوگ کلٹیویشن کرتے ہو، زمین میں اگاتے ہو، تو کیا تم اگانے والے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ یعنی مقصود یہ کہ تمہارا کام صرف یہ تھا کہ بیج ڈال دیا، لیکن اس بیج کو زمین کو پھاڑ کر نکالنا اور پھر اس کوپل کو ایک چھوٹا سا پودا اور پودے سے درخت اور درخت سے ایک پھل والا اور ثمر آور کرنا، اس کو یہ سب کس کا کام ہے؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا۔ تمہارا کام صرف ایک پانی ڈالتے رہو اور ضروری چیزیں کھاد وغیرہ مہیا کرو، لیکن اس کو بڑھانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی مال و دولت ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ مال و دولت کا انسان مالک ہے مکمل طور پر، اور اس کو جس طریقے سے چاہے وہ خرچ کرے اور جس طریقے سے چاہے اس کو کمائے، یہ کیپٹلسٹک نظریہ ہے۔ یا پرانا نظریہ جو کمیونزم یا سوشلزم والوں کا تھا کہ مال و دولت در حقیقت اس کی ملکیت ریاست کی ہے اور ریاست اس کے لیے تقسیم کرے گی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل مالک حقیقی جو ہے دولت کا اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو استعمال کے لیے دیا گیا ہے جب تک وہ جیے، اور اس کے طریقے بتلا دیے گئے کہ کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کی ایک گاڑی ہو، اپنی گاڑی ہو، اور وہ کسی کو چلانے کے لیے دے تو وہ اس بات کا مکمل حقدار ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس گاڑی کو اس طرح چلانا، ان قوانین کی پابندی کرنا، اس کے برخلاف نہ چلانا، اس اسپیڈ سے زیادہ نہ چلانا، فلاں جگہ مت لے کے جانا، اس طرح کی مثال کے طور پر چیزیں۔ تو یہ مال جب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتلا سکتے ہیں کہ اس مال کو کیسے خرچ کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ سب طریقے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ بتا سکتے ہیں۔ تو wealth in all possible forms is created by Allah, therefore wealth in the property of Allah. The right of property which accrues to a man is delegated to him by Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore Allah has the right
to demand that man subordinate the use of wealth to the commandments of Allah. تو آج ہم یہاں تک بات کو ختم کرتے ہیں، اور آگے جا کے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کیا احکامات دیتے ہیں کہ کن کن طریقے سے انسان کو دولت حاصل کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور پیدائش کے عوامل کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.